السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحی القیوم الباقی وغیرہ لا یدوم، رفع السماء وزینها بالنجوم وامسک الارض بجبال فی التخوم، وصور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم، ففريق إلى دار نعيم وفريق إلى نار السموم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما هتلت الغيوم، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال الله تبارك وتعالى: وجعلنا النهار معاشا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خیر لهم من ان يسأل احدا فيعطيه او يمنعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن طاب كسبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من امسى كالا بعمله امسى مغفورا له، او كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائی بزرگ دوستو اور عزیزو، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، دنیا کا نظام بنایا، پھر انسان کو بنایا اور زندگی گزارنے کے لیے چند دن دیے، 50 سال 60 سال کتنے بھی دن دیے، 100 سال. لیکن اس زندگی گزارنے کے لیے ایک نظام، کھانے کا، پینے کا، لباس کا، یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ بنایا کہ انسان کو لباس کی بھی ضرورت ہے، انسان کو رہنے کے لیے چھت کی بھی ضرورت ہے، انسان کو کھانے کے لیے خوراک کی بھی ضرورت ہے، آنے جانے کے لیے سواری کی بھی ضرورت ہے. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا. بنی اسرائیلی تھے نا، بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال من و سلوہ کو اتارا. 40 سال بٹیر کا گوشت اور آسمان سے اتر رہا ہے، وہ کھا رہے ہیں 40 سال. جو بچہ بڑا ہو رہا ہے اس کا لباس اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا ہے. دن بھر کام کیا، گھومے پھرے، کپڑے گندے ہوئے، رات کو سوئے، صبح اٹھے کپڑا صاف. تو یہ ایک نظام تھا. اللہ تعالیٰ ایسے چاہتا تو ہمیشہ کے لیے ایسے نظام بنا دیتا. اللہ نے قرآن فرمایا: لو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر رزق کو پھیلا دیتا، جیسے بنی اسرائیل ان کے اوپر کیا، ایسے کر دیتا تو لوگ زمین میں فساد کرنے لگتے. اللہ کے لیے ساری مخلوق کو کھلانا، بیٹھا کے کھلانا، گھر پہ روزی مل جائے، گھر پہ سب کچھ مل جائے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہاں تو 50 سال 100 سال 70 سال کا مسئلہ ہے. جنت میں تو ہمیشہ کے لیے رہے گا. جو
70 جوڑے جسم پر ہوں گے، اور جو لباس پسند ہوگا وہ سوچے گا وہ لباس اس کے جسم پہ آ جائے گا، دوسرا پرانا لباس اتر جائے گا، من و ٹنو کھا جائے گا، وہاں ہمیشہ کے لیے ہوگا انسان۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو دنیا میں بھی نظام بنا سکتے تھے، لوگوں کو یہ معاش کی پریشانی، یہ معاش کی تنگی، اپنے رزق کے حصول کے لیے محنت کرنا اللہ اس میں نہیں لگاتا، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لو بسط اللہ الرزق لعبادہ لبغوا فی الارض، اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق کو پھیلا دیتا، کھول دیتا، بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے، اگر سب کو رزق مل جاتا تو سارے لوگ کیا کرتے؟ زمین میں فساد کرتے، فساد کرنے والے بن جاتے۔ مفسرین نے لکھا ہے، بڑی زبردست بات لکھی ہے اسی آیت کے اس کے اندر، کہ اللہ نے جو روزی کا نظام بنایا ہے نا، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی زراعت کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی، الگ الگ کام میں کوئی مزدوری کر رہا ہے، الگ الگ سسٹم بنایا ہے، اس سسٹم کے اندر اللہ نے انسان کو مصروف رکھا ہے کہ بھائی اپنا پیٹ پالنا ہے، نوکری کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، زراعت کرنی ہے، کام کرنا ہے، اس میں مصروف ہے۔ اگر اس میں مصروف نہ ہوتا تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سارے لوگ پھر فساد کرنے لگ جاتے، سب فارغ ہوتے، سارے کیا ہوتے؟ فارغ، گھر میں بیٹھے ہوئے ہوتے، کھانے کا مل رہا ہے، 3 ٹائم کا کپڑے مل رہے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اڑوس پڑوس والوں کے ساتھ لڑائی کرنی ہے، اس کے ساتھ پنگا، اس کے ساتھ پنگا، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لوگ فساد کرتے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے، اپنا تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں، جتنی تنظیمیں اور سیاسی جماعتیں ہیں ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو بالکل فارغ ہیں، جو کام دھندے والا ہے، بیوی بچوں والا ہے، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا زیادہ، وہ اپنا ٹائم ان چکروں میں زیادہ ضائع نہیں کرتا۔ جو فارغ لوگ ہیں زیادہ تر وہ ان کے ایسے لوگوں جماعتوں میں دن بھر دھرنا دے رہے ہیں، جلسے جلوس ریلیاں اس کے ساتھ، جو فارغ ہیں۔ اس لیے اللہ نے دنیا کا نظام بنایا ہے۔ کیا نظام بنایا ہے؟ کہ آدمی محنت کرے، کوشش کرے، حلال مال کو کمائے، حلال مال کو کمانا۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور بادشاہ بھی ہے۔ داؤد علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں، نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی ہے۔ تو داؤد علیہ السلام رات کو اپنا لباس تبدیل کر کے، بھیس بدل کر لوگوں میں پھرتے تھے، اور لوگوں میں پھر کر دریافت کرتے تھے کہ تمہارا جو بادشاہ داؤد ہے وہ کیسا ہے، کیسا ہے بھائی، بڑا اچھا ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ ایک دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا، وہ نوجوان تھا، فرشتہ، ملاقات، السلام علیکم، وعلیکم السلام، آپ کے جو بادشاہ ہیں، بادشاہ سلامت داؤد، وہ کیسے ہیں؟ بہت اچھے آدمی ہیں، بہت عادل ہیں۔ یہ داؤد علیہ السلام کو سکھانا تھا کچھ اللہ تعالیٰ نے، بہت اچھے ہیں لیکن ایک خرابی ہے ان کے اندر۔ تو داؤد علیہ السلام وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ کیا خرابی ہے؟ کہنے لگا، وہ جو فرشتہ انسانی شکل میں تھا، کہ وہ بیت المال سے جو ہے نا وظیفہ لیتے ہیں۔ کس سے وظیفہ لیتے ہیں؟ بیت المال سے وظیفہ لیتے ہیں۔ جو ہمارا بینک دولت پاکستان ہے، بیت المال سے کیا کرتے ہیں؟ یعنی عوام کا پیسہ استعمال کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے کہا اچھا۔ داؤد علیہ السلام فوراً گئے محراب میں، مسجد کا جو اس میں جا کر رو کے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ اے اللہ مجھے کوئی ہنر سکھا دے، کوئی ہنر سکھا دے جس ہنر کی وجہ سے میں اپنے ہاتھ سے کما سکوں اور اس بیت المال سے، دوسروں کے مال سے میں مستغنی ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آتا ہے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، ایسا نرم کر دیا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں آ کر موم کی طرح ہو جاتا، موم کی طرح اپنے ہاتھ سے لوہے کو ایسے موڑ دیا کرتے تھے۔ پھر اس سے کیا سکھایا؟ صنعت لبوس،
زیرہ بنانے سکھائی. یہ جو جنگ میں زیرہ پہنتے نا سر پہ زیرہ جو پہنتے, تو داؤد علیہ السلام وہ زیرہ بنا بنا کے بیچا کرتے تھے. حالانکہ نبی بھی ہیں, بادشاہ بھی ہیں, لیکن اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے؟ کمایا کرتے تھے. سمجھے؟ ایک شخص آیا, بوڑھا آدمی, اللہ کے نبی کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مصافحہ کیا تو اس کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے, ہاتھ بڑے سخت ہوتے نا, سخت کام کر کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ یہ کام کرتا ہوں, مطلب لکڑی ہے, کلاڑی ہے, سارا کام ہے, محنت مزدوری کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور فرمایا الکاسب حبیب اللہ, کہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والا یہ اللہ کا محبوب ہے, محبوب ہے. اللہ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اپنے ہاتھ سے کما کر کھائے. ہاتھ سے کمانا, محنت کرنا, مزدوری کرنا, چاہے اس کی کوئی بھی صورت ہو, چاہے آدمی کاروبار کرے, تجارت کرے, زراعت کرے, نوکری کرے, کوئی بھی کام کرے, کوئی بھی کام کرے, لیکن اپنے ہاتھ سے کرنے والا یہ اللہ کو محبوب ہے, اللہ اس کو پسند رکھتا ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث, اتنے بڑے آدمی, ان کے چچا تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو تبلیغ کا کام جنہوں نے شروع کیا. تو مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان نے, یعنی الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے, ان کے کہنے پہ یہ فضائل اعمال لکھی. زکریا رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی تھے, شیخ الحدیث, بہت بڑے, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, بہت بڑے آدمی تھے. ان کی کتابیں جب عرب میں گئی نا, مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی شروحات ان کی عرب میں گئی, تو عرب والے جب چھپنے کے لیے عرب میں گئے, ادھر سسٹم نہیں تھا, تو عرب کے علماء نے جب ان کی شروحات کو پڑھا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے, تو دنگ رہ گئے کہ عجم میں بھی ایسے علماء پائے جاتے ہیں, ایسے علم والے. یہ فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے, فضائل اعمال, فضائل صدقات, یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر لکھی ہے. تو مولانا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے چچا جان نے مجھے آخر زمانے میں, یعنی جب الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا آخر وقت تھا, اس وقت میں 2 باتوں کے لکھنے پہ بہت زیادہ زور دیا, 2 کتابیں لکھنے پر. ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, کہ جن کو اللہ نے حیثیت دی اللہ کے راستے میں خرچ کریں, بہت زور دیا. اور ایک حلال کمانا, تجارت کے فضائل, روزگار, معیشت, حلال کمانا, اس کے اوپر. تو کہتے ہیں میں نے چچا کے اصرار پر, انتہائی زور پر, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں فضائل صدقات کو میں نے لکھ دی. اور لوگ جانتے ہیں فضائل صدقات کو, پڑھی جاتی ہے. اس میں سارا زکوٰۃ کے بارے میں, خیرات کے بارے میں, صدقہ کرنے کے بارے میں, انبیاء کے, صحابہ کے, قرآن, پورا ذخیرہ ہے اس کے اندر. اور جو نہیں خرچ کرتے ان کی مذمت ہے اس کے اندر, پورا بتایا. جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے. اور دوسرا تجارت, حلال تجارت, جائز تجارت, اس کے اوپر. تو کہتے ہیں بہت زور دیا. تو آخر وقت میں زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کے آخری حصے میں فضائل تجارت کے نام سے کتاب لکھی ہے, فضائل تجارت. وہ اکثر لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, پڑھنی چاہیے ہم سبوں کو. 60-70 صفحے کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے مختلف احادیث کو, قرآن کی آیت کو, صحابہ کے اقوال کو جمع کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے کمائی کرنے والا, پھر کون سی تجارت افضل ہے, کون سے صحابہ نے کیا کام کیا, سب کو اس کے اندر جمع کیا ہے. ایک واقعہ لکھا ہے اس کے اندر انہوں نے کہ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور مسجد میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. جیسے یہاں پر آتے مانگنے کے لیے آ جاتے نا مسجد میں, بھائی گھر پہ یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, سوال کرنے آتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک چٹائی ہے, ٹاٹ, وہ بھی پھٹی پرانی سی ہے, آدھی بچھا کے سو جاتے ہیں, آدھی اوڑھ لیتے ہیں, اور ایک پیالہ ہے جس میں ہم پانی پی لیا کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ایتینی بہما, میرے پاس دونوں لے کر آؤ. وہ اپنے گھر گئے, وہ پھٹی پرانی چٹائی وہ لے کر آئے اور وہ پیالہ لے کر آئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ایسے اٹھایا، اللہ کے نبی نے کہا من یشتری ھذین، ان دونوں کو کون خریدے گا، اس پرانی سی چٹائی کو اور اس پیالے کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا انا اشتری بدرہم، میں ان دونوں کو 1 درہم میں خریدوں گا، 1 درہم میں دونوں۔ اللہ کے نبی نے کہا نہیں، نیلامی کی، اللہ کے نبی نے کہا اور بڑھاؤ، کون خریدے گا ان دونوں کو؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں 2 درہم میں خریدوں گا۔ کتنے درہم میں؟ 2 درہم میں خریدوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان کو دی، 2 درہم لیے، کہا 1 درہم سے اپنے گھر میں جو کھانے پینے کا ضرورت ہے، تمہارے آٹا چاہیے، چاول چاہیے، دال چاہیے، جو کچھ بھی کھانے پینے کا ہے وہ اپنے گھر پہ دے دو، اور 1 درہم سے جا کر کلہاڑی خرید کے لے کر آؤ، میرے پاس لے کر آنا۔ وہ 1 درہم سے گھر پہ راشن پانی دیا جو بھی آ سکتا تھا، اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں دستہ اپنے ہاتھ دست مبارک سے لگایا، خود لگایا، اور کہا کہ یہ لو، اس کو لے کر جاؤ اور جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹو، بیع واحتطب، لکڑیاں کاٹو اور ان کو جنگل میں بیچو۔ لا ارینک 15 یوما، میں 15 دن تک تم کو یہاں پر نہ دیکھوں، 15 دن مجھے نظر نہیں آنا یہاں پہ، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، کاٹ کر اس کو بازار میں بیچو، 15 دن کے بعد میرے پاس آنا۔ وہ گئے، 15 دن کے بعد 15 دن میں انہوں نے 10 درہم کمائے۔ کتنے کمائے؟ 10 درہم کمائے، اور اس سے کچھ کپڑا خریدا، گھر کے لیے کچھ خریدا، کچھ سسٹم بنایا، اور بنانے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ 15 دن میں میری یہ کارگزاری رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا خیر لک من ان یأتی المسألۃ نکتۃ فی وجہک یوم القیامہ، یہ تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے محنت کرنا، مشقت کرنا، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے کیا کرو؟ ہاتھ پھیلاؤ۔ اور یہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، کسی سے پیسے مانگ رہا ہے، کسی سے سوال کر رہا ہے، اس سے بہتر ہے یہ محنت کرنا کہ سوال کرنا کل قیامت کے دن تمہارے پیشانی پہ ایک سیاہ نقطہ ہوگا۔ جو سوال کرنے والے لوگ ہیں نا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے، تمہارے پیشانی پہ ایک سیاہ نقطہ ہوگا، اور وہ سیاہ نقطہ ایسا ہے جو صرف جہنم میں جا کر ہی صاف ہوگا، ویسے صاف نہیں ہوگا۔ یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے سوال کرتا ہے، سوال کا دروازہ کرتا ہے، اللہ اس سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ اس کے لیے فقر و فاقے کے، تنگدستی کے 70 دروازے اور کھول دیتا ہے۔ ایک سوال کرتا ہے 70 تنگدستی کے راستے اور کھل جاتے ہیں اس کے لیے۔ اور جو غنی بننا چاہتا ہے اللہ اس کو غنی بنا دیتا ہے، جو اس سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو سوال سے بچا دیتا ہے۔ اور فرمایا لِأَن يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى الظَّهْرِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ، یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی لکڑیاں کاٹے، اپنے پیٹھ پہ رکھے، ان کو لے جا کر بیچے۔ بہت مشکل کام ہے لکڑیاں کاٹنا، جنگل میں جانا، لکڑیاں کاٹنا، اس کو پیٹھ پہ لانا، لا کر بیچنا، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ، جس سے سوال کیا ہے کیا پتہ دے دے، کیا پتہ منع کر دے۔ اس ذلت سے بہتر کیا ہے آدمی اپنا کام کرے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اپنے ہاتھ سے کمانے والا، اپنے ہاتھ سے محنت مزدوری کرنے والا، چاہے نوکری کرتا ہو، چاہے تجارت کرتا ہو، کچھ بھی کرتا ہو، اپنے ہاتھ سے کمانے والا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، محبوب ہے، اللہ اس کو پسند رکھتا ہے۔ ایک آدمی اس لیے کماتا ہے کہ میں لوگوں سے مستغنی نہ ہوں، لوگوں سے کیا رہا ہوں؟ مستغنی رہا ہوں، مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے ایک شخص کو دیکھا، نوجوان کو، جو صبح صبح کام میں چلا گیا، صبح صبح کدھر چلا گیا؟ کام پہ چلا گیا، کام کر رہا ہے۔
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اتنا نوجوان ہے، ایسی صلاحیت والا ہے، اگر یہ اپنی صلاحیت دین کے کام میں لگاتا، جہاد میں چلا جاتا، ادھر چلا جاتا، زیادہ بہتر نہیں تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ اپنی صلاحیت دنیا میں اس لیے لگا رہا ہے تاکہ میں اپنی ضرورت کے لیے، اپنی حاجت کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں تو یہ اس کے لیے عبادت ہے، یہ اس سے بہتر ہے۔ یہ اگر محنت اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکوں، ماں باپ کی ضروریات کو پورا کر سکوں، اس کا یہ کرنا بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اور یہ اگر کام محنت مزدوری اس لیے کر رہا ہے تاکہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں، میرے بیوی بچے کسی کی طرف نظر نہ کریں، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا، اس پر بھی اس کو اجر ملے گا۔ اس لیے حلال کمانا، محنت کرنا، مزدوری کرنا، صحابہ محنت مزدوری کیا کرتے تھے، صحابہ تاجر تھے، ایسا نہیں ہے۔ عشرہ مبشرہ جو 10 صحابہ ہیں، عشرہ مبشرہ کے 10 صحابہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، زیادہ تر صحابہ تاجر تھے۔ عشرہ مبشرہ کے تقریباً صحابہ تاجر تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے، تجارت کرتے تھے، اور جس وقت ایمان لے کر آئے 40,000 درہم ان کے پاس تھے، اور جب ہجرت کر کے گئے وہ سارا مال اللہ کے نبی پہ خرچ کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا، ہجرت میں سارا مال خرچ کر دیا، کچھ بھی نہیں بچا۔ جب خلیفہ بنے ہیں، خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آج خلیفہ بنے، اگلے دن تجارت کرنے کے لیے بازار میں جا رہے ہیں صبح کے وقت، تو راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کدھر کو چلے؟ کہنے لگے بازار جا رہا ہوں تجارت کرنے کے لیے۔ کہنے لگے اگر آپ تجارت میں مشغول ہو جائیں گے تو یہ لوگوں کا معاملات کون دیکھے گا؟ یہ حکومت جو آپ کو خلیفہ بنا دیا گیا ہے، یہ معاملات کون دیکھے گا؟ حکومتی معاملات، ملک کو کون سنبھالے گا؟ پھر انہوں نے کہا میں اپنے گھر کو کیسے چلاؤں گا؟ پھر کہا کہ آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ کیا مقرر کرتے ہیں؟ وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ کتنا وظیفہ مقرر ہوا؟ امیر خلیفہ ہے اور مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، کتنا خلیفہ وظیفہ مقرر ہوا؟ اتنا وظیفہ مقرر ہوا جو ایک عام مزدور کا ہوتا ہے۔ جو کس کا ہوتا ہے؟ ایک عام مزدور کا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ آپ کے ساتھ پروٹوکول ہوگا، 50-60 گاڑیاں ہوں گی، 50-60 گھوڑے چلیں گے، اونٹ چلیں گے، 40-50 آپ کے گارڈ ہوں گے، آپ کو اتنا بڑا پارلیمنٹ، اتنا بڑا نہیں، عام آدمی کی طرح جتنا عام مزدور کا وظیفہ ہے اتنا آپ کا کیا ہو گیا؟ مقرر ہو گیا۔ اور انہی کی بیوی کے بارے میں آتا ہے ام رومان غالباً کہ کئی عرصہ گزر گیا میٹھا نہیں کھایا، بیوی نے کہا کہ میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے، میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ خلیفہ ہیں، سوچو خلیفہ ہیں، اور کون سے خلیفہ ہیں؟ جن کے لیے اللہ نے آسمان سے کیا بھیجا؟ سلام بھیجا، خلیفہ ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ قیامت میں دے گا، خلیفہ ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا کہ میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے، کچھ میٹھا کھا لیں، ہم جیسے کھاتے ہیں ہر روز کھاتے ہیں، میٹھا کھانے کا دل کر رہا ہے۔ کہنے لگے پیسے تو نہیں ہیں۔ بیوی نے کہا روز کے جو آپ کو ملتا ہے نا 1 درہم 2 درہم جو ملتا ہے، میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے کیا کیا اس سے بچا لیا ہے۔ کہا کدھر ہے؟ کہا یہ رہا، اس کو لے جا کر بیت المال میں کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اتنے پیسے میری ضرورت سے زائد مجھے مل رہا ہے، اتنا پیسہ میری ضرورت سے زائد مجھے مل رہا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ اللہ نے جو قرآن میں اور حدیث میں جو وعدہ کیا ہے کہ ہم انسان کو روزی دیں گے، اس سے مراد انسان کی بنیادی ضرورت ہے، انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کا کھانے کی جو بنیادی ضرورت ہے، لباس جو بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر انسان مر جائے گا، انسان رہ نہیں سکتا، اس کا وعدہ کیا ہے۔ خواہشات کا وعدہ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا کہ ہر انسان کی خواہشات کو ہم ضرور پورا کریں گے، نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی زمین میں چوپایا ایسا نہیں ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔
ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها کہ کوئی جاندار اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اپنی روزی نہ کھا لے. ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلب اجله کہ انسان کی روزی انسان کو ایسے تلاش کرتی ہے جیسے انسان کی موت انسان کو تلاش کرتی ہے. تو جتنے وعدے قرآن اور حدیث میں آئے ہیں وہ انسان کی بنیادی ضرورت کے لیے ہے کہ جس سے انسان زندہ رہ سکے. یہ خواہشات کے لیے مرسیڈیز آ جائے، محل بن جائے، میرے کپڑے ایسے ہو جائیں، میری گاڑی ایسی ہو جائے، اس کا وعدہ نہیں ہے قرآن کے اندر. اور آج جو ہم پریشان ہیں، جتنے لوگ پریشان ہیں، وہ پریشان اس وجہ سے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ ہماری خواہشات ہے. ضرورت سے زیادہ ہماری کیا ہے؟ خواہشات ہے. ضروریات ہماری کم ہے اور خواہشات ہماری کیا ہے؟ زیادہ ہے. شادی ایسے ہونے چاہیے، سمجھیے بنیاد. شادی کیا ہے؟ ایک سادہ سا کام ہے. نکاح ہوا، جو لڑکا ہے اس کے حیثیت کے مطابق جائز مہر اس کا طے ہو گیا. بھائی اس کے بعد جو اتنی حیثیت اتنا مہر طے کرو. اور اس کے بعد یہ کوئی مایا ہو، کوئی مہندی، کوئی بارات، یہ دماغنا کوئی سسٹم اسلام میں ہے ہی نہیں. سمجھیے نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد جو رخصتی ہو گئی اس کے لڑکے کے اوپر ذمہ ہے اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کر لے، بس ختم. جتنی حیثیت ہے، جتنی حیثیت ہے، جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق ولیمہ کر دے، لوگوں کو کھانا کھلا دے، بس کے لیے کافی ہے. یار وہ ایک چیئر رکھ دینا، ابو آئیں گے. جتنی حیثیت ہے اس کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلا دے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں. صحابہ میں سب سے زیادہ مالدار عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. جب مدینے آئے تو جب مکے سے تو سارا کچھ چھوڑ کر آئے تھے، جب مدینے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کی جوڑی بنا دی تھی، مواخات قائم کیا تھا. اتنا قائم کیا تھا کہ انصاری صحابی جو تھے وہ اپنی تجارت میں، اپنے مال میں، ہر چیز میں ان کو پارٹنر بنا لیا تھا. تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جن صحابی کا پارٹنر بنایا تھا، جن صحابی ان کا بھائی بنایا تھا، مواخات قائم کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ میری تجارت ہے، آدھی آپ کی آدھی میری، یہ میرا گھر ہے، آدھا آپ کا آدھا میرا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے بازار کا راستہ دکھا دو. کس کا راستہ دکھا دو؟ بازار کا راستہ دکھا دو. بازار چلے گئے، بازار جا کے صبح کے کاروبار کرنا شروع کیا. کاروبار کرتے کرتے گھی کا اور پنیر کا کاروبار کرتے تھے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ. گھی اور پنیر کا، گھی پنیر وہیں خریدا وہیں بیچا، خریدتے رہے بیچتے رہے. شام کے وقت نفے میں بہت سارا گھی اور بہت سارا پنیر لے کر آ گئے. اگلے دن پھر گئے، پھر کاروبار کیا. کرتے کرتے مضبوط ہو گئے، مستحکم ہو گئے. جب مستحکم ہو گئے تو انہوں نے شادی کر لی. شادی کر لی، کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کپڑے کے اوپر خوشبو کا رنگ دیکھا. کس کا رنگ دیکھا؟ خوشبو کا رنگ دیکھا. خوشبو لگی ہوئی تھی. وہ خوشبو تو شادی میں عمومی طور پر استعمال ہوتی تھی عرب میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر پوچھا شادی کر لی؟ کہنے یا رسول اللہ شادی کر لی. صحابی ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں، لیکن شادی ایسے کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو مدعو نہیں کیا، اللہ کے نبی کو بھی نہیں بلایا. اللہ کے نبی نے جب کپڑے میں نشان دیکھا، اللہ کے نبی نے کہا شادی کر لی؟ یا رسول اللہ کر لی. اچھا آئے تو وہاں سے غریب تھے، مہر کتنا دیا؟ کہنے لگے ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا دیا. کتنا دیا؟ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر. لے کر کچھ نہیں آئے تھے، تجارت کی، تجارت کر کے مال کمایا، اسی سے شادی بھی کی. اور ایسے سادہ شادی کی کہ اللہ کے نبی کو بھی پتہ نہیں چلا. سمجھئے؟ اور ہمارے یہاں تو اگر کوئی شادی میں کسی کو بلائے نا تو سامنے والا اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ برسوں برس بات ہی نہیں کرتا ہے، مجھے شادی میں نہیں بلایا، میں اس کا رشتہ دار تھا، میں اس کا خاص دوست تھا، اس کا خاص آدمی تھا، مجھے شادی میں نہیں بلایا. تو اسلام نے آسان کیا ہے. اور اللہ نے جو میں نے بتایا، جو وعدہ کیا ہے، وہ اللہ نے انسان کے حلال ضروریات کا کیا ہے، جائز ضروریات کا وعدہ کیا ہے. خواہشات کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا. انسان کی ضروریات اللہ پورا کرتا ہے، تھوڑے پیسے میں اس کی ضروریات پوری ہو جاتی ہے، اللہ سے برکت دیتا ہے. لیکن جب انسان خواہشات کی طرف جاتا ہے، ہماری خواہش پوری ہو جائے، ہمارا کھانا ایسا ہو جائے، ہمارا لباس ایسا ہو جائے،
یہ ایسا ہو جائے، ہمارا گھر ویسا ہو جائے۔ جب انسان خواہشات پہ لگتا ہے پھر انسان غافل ہوتا ہے، پھر اللہ کی ناشکری شروع کرتا ہے انسان۔ اور الحمدللہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو کھانے کا نہ ملتا ہو، الحمدللہ سب کو ملتا ہے، اچھا کھاتے ہیں۔ جب روٹی 1 روپے کی تھی، جب ہم چھوٹے تھے 1 روپے کی روٹی تھی، اس ٹائم بھی ہم اتنی کھاتے تھے، اللہ کھلا رہا تھا۔ آج روٹی 15 کی ہے، پتہ نہیں کتنے کی ہو گئی ہے۔ آج بھی کھا رہے نہیں کھا رہے ہم سب کھا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے روٹی سستی تھی تو ہم زیادہ کھاتے تھے، مہنگی ہو گئی تو کم کھا رہے ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں، اسے شکر کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ بہرحال بات چلی تھی کام سے۔ دیکھو کام کرنے والا آدمی، محنت کرنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ گھر بیٹھنے والا آدمی جو گھر بیٹھ جائے لوگوں سے سوال کرے، ایسا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یلوم العجز، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عاجزی کو ناپسند کرتا ہے۔ عاجزی کون سی مراد ہے یہاں پہ؟ وہ عاجزی کہ جو آدمی بولے میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، گھر پہ بیٹھا رہے، نہ کام کرے، نہ محنت کرے، نہ مزدوری کرے، نہ تجارت کرے، کچھ نہ کرے، گھر پہ بیٹھا رہے میں کیا کروں، کہاں سے کماؤں۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ناپسند کرتا ہے۔ ولیکن علیک بالکیس، تم پر لازمی ہے کہ تم اپنے طور پر پوری محنت کرو، پوری کوشش کرو، باقی توکل اللہ کے اوپر کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نجد کے یمن کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے نحن المتوکلون، ہم متوکلین کی جماعت ہے۔ متوکلین کی ہوتے ہیں نا، بس اللہ پہ ہیں ایسے لوگ، انکار نہیں ہے، جو اللہ پہ توکل کرتے اللہ ان کو ایسے روزی بھی دیتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کے ایمان والے۔ کہنے لگے نحن المتوکلون، ہم متوکلین کی جماعت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ توکل یہ نہیں ہے کہ تم سارا کام دھندا چھوڑ کے بیٹھ جاؤ، اللہ پہ کیا کرو؟ توکل کرو۔ کہا توکل یہ ہے کہ تم زمین میں بیج ڈال دو، اب اس کے بعد اللہ پہ کیا کرو؟ توکل کرو۔ آپ کی جو استطاعت ہے، آپ کی جو حیثیت ہے کام کرنے کی، محنت کرنے کی، چاہے تجارت کر رہے ہو چاہے نوکری کر رہے ہو، اپنے طور پر پوری کوشش کی، باقی نتیجے کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ توکل کیا ہے؟ میں دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہوں اور اذان کا وقت آ گیا، اب توکل یہ ہے کہ اب میں اللہ پہ توکل ہے میرا۔ اب شیطان بولتا ہے اگر تو چلا جائے گا پیچھے گاہک آ جائے گا، چلا پیچھے کیا آ جائے گا؟ گاہک آ جائے گا۔ اب توکل ہے، اللہ دیکھتا ہے کتنا توکل ہے میرے اوپر، یہ میری طرف آتا ہے یا کس کی طرف جاتا ہے؟ رزق کی طرف جاتا ہے، رزاق کی طرف جاتا ہے، وہ توکل ہے۔ تجارت کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، نوکری کر رہا ہے کسی جگہ پہ، اب نظر آ رہا ہے جھوٹ بول کے میں بچ جاؤں گا، جھوٹ بول کے میرا کام بن جائے گا، جھوٹ بول کے میری تجارت ہو جائے گی، جھوٹ بول کے میرا سودا بک جائے گا۔ اب اللہ کا امتحان یہاں پر ہے، امتحان ہے اس بندے کے اوپر۔ اگر اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ روزی اللہ دینے والا ہے تو وہ آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، دیانتداری سے کام کرے گا۔ اور جس کو اللہ پہ توکل نہیں ہوگا کہ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ پہ توکل نہیں ہوگا تو وہاں پر جھوٹ بولے گا، اپنی عقل پہ، اپنی فراست پہ، اپنی محنت پہ جس کو یقین ہوگا، اللہ پہ توکل نہیں ہوگا، وہ وہاں پہ جھوٹ بول کے سودا بیچے گا، جھوٹ بولے گا۔ اس لیے توکل یہ ہے، یہ اسباب کا چھوڑنا توکل نہیں ہے، محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کے بعد کس پہ توکل کرنا؟ اللہ پہ توکل کرنا۔ اس محنت کے اندر، اس کوشش کے اندر جائز اور حلال راستے کو تلاش کرنا، یہ توکل ہے۔ نوکری کر رہا ہے، کتنے لوگ میرے جاننے میں ایسے ہیں بھائی، میں جانتا ہوں گورنمنٹ کی نوکری کر رہے ہیں، بڑے بڑے اداروں میں نوکری کر رہے ہیں، ڈے نائٹ کی نوکری ہے ان کی، نوکری میں خود جاتے ہیں، حاضری لگا کر آ جاتے ہیں۔ جھوٹ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جھوٹ ہے سارا یہ، اللہ پہ توکل نہیں ہے۔ پھر ایسی روزی انسان کو نقصان پہنچاتی ہے۔ ایسی روزی کیا کرتی ہے؟ ایک آدمی نے رشوت لی، ایک مثال ہے، ایک آدمی نے رشوت لی، 2 لاکھ 2.5 لاکھ کسی بھی بڑے کام میں رشوت لے لی، 5,000 10,000 رشوت لے لی، اور رشوت لینے کے بعد جیب میں پیسے رکھ کے گھر پہ گیا، اور گھر پہ جانے کے بعد دیکھا اس کی بیوی شدید بیمار ہے، اس کا بیٹا شدید بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کچھ ہو گیا ہے، اس وقت شکر کرتا ہے میری جیب میں کیا موجود ہے؟ یہ جو میں رشوت لے کے آؤں پیسہ میری جیب میں موجود ہے۔ ہاں بھائی، تو رشوت نہیں لیتا تو یہ معاملہ بھی پیش نہیں آتا، رشوت نہیں لیتا تو یہ معاملہ بھی پیش نہیں آتا۔
یہ جھوٹ بول کے پیسہ نہ کماتا تو یہ معاملہ بھی پیش نہیں آتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا تاجر، سچ بولنا، سچ بول کے کاروبار کرنے والا، فرمایا کل قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سچا تاجر، کتنی بڑی بات ہے کہ سچ بول کے کاروبار کرنا۔ عبد الرحمن ابن عوف جن کا میں نے بتایا، یہ بھی بتایا، مدینے آئے تو خالی تھے، گھی اور پنیر کا کاروبار کرنے لگے، اتنے بڑے مالدار بنے، اتنے مالدار بنے کہ صحابہ میں آج تک شاید ان جیسا مالدار کوئی نہ ہو، اتنا مال تھا۔ اور تھے کس میں؟ عشرہ مبشرہ کے صحابہ میں، وہ عشرہ مبشرہ جن کا نام لے کر اللہ کے نبی نے بتایا کدھر جائیں گے، جنت، یہ نام لے کر بتایا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن جلنا، نام لے کر بتایا عشرہ مبشرہ میں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ اتنے بڑے تاجر کیسے بنے؟ انہوں نے کہا میری تجارت کے 3 اصول ہیں، میری تجارت کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1، نہ کبھی ادھار خریدتا ہوں نہ ادھار بیچتا ہوں، نہ کبھی ادھار خریدتا ہوں نہ ادھار بیچتا ہوں۔ آج ہماری ٹوٹل مارکیٹ کا کام کس پر ہے؟ کریڈٹ پہ چل رہا ہے، وہ اس سے لے رہا ہے، وہ اس سے لے رہا ہے، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کریڈٹ پہ کام چل رہا ہے۔ کہا نہ میں ادھار خریدتا ہوں نہ ادھار بیچتا ہوں، کیش میں اللہ، نقد میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ دوسرا، اگر کسی چیز میں کوئی عیب ہوتا ہے اس عیب کو میں چھپاتا نہیں ہوں، کسی چیز میں کوئی عیب ہے اس عیب کو میں چھپاتا نہیں ہوں، کوئی بھی عیب ہے، بھائی یہ اتنے کا ہے عیب والا، یہ بغیر عیب والا اتنے کا ہے، عیب کو نہیں چھپاتا۔ اور تیسرا، کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا، کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا۔ کہہ رہے میری تجارت کے یہ 3 اصول ہیں، ان 3 اصولوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اور آج ہماری تجارت کا حال دیکھ لیں، مارکیٹ کے اندر کیا ہے، کتنے کاروبار حضرات تو ایسے ہیں جو سود لے کر کاروبار کر رہے ہیں، 20 لاکھ لے لیا بینک سے، 30 لاکھ لے لیا، 40 لاکھ لے لیا۔ اور ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں کچے ایمان والے، وہ بھی مشورہ دیتے ہیں حضرت کیا کر لو، بینک سے لون لے کے کام کر لو، کام چل جائے گا۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ان الربا وان کثر فان عاقبته يسير الى قل، کہ سود کا پیسہ چاہے جتنا زیادہ کیوں نہ ہو، ظاہراً دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ سود کا پیسہ بہت زیادہ ہے، 20 لاکھ بینک سے لے لیا، 30 لوگ کروڑوں اربوں تک لے لیتے ہیں کاروبار کے لیے، فیکٹریاں چلانے کے لیے۔ سود کا پیسہ جتنا ہی کیوں نہ ہو، فإن عاقبته يسير إلى كل، سود لینے والے کا آخری انجام 0 ہے، 0۔ سود لینے والا آخر میں فقیر بنے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا سود لینے والا فقیر بنے گا۔ اور آج ہماری مارکیٹ کا حال یہ ہے، آج ہمارے تجارتی برادری کا حال یہ ہے کہ کوئی سود کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، تیار نہیں ہے سود کو چھوڑنے کے لیے۔ وہ علماء کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ادھر سے بڑی بڑی فیکٹریوں والے، کچھ بینک والے وہ ادھر سے کیس کر دیتے ہیں، بھائی سود کے بغیر ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ کتنے سالوں سے محنت چل رہی ہے، اسلامی وہ جو عدالت ہے، شرعی عدالت، وہ فیصلہ دے دیتی ہے، اور اس کے بعد ہمارے تجارت والے، تاجر برادری اور کچھ بینک، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو بینکوں کے بڑے بڑے مقروض ہیں، جو سود سے کام کر رہے ہیں، حرام خود بھی کھا رہے ہیں، اپنی نسلوں کو، اولادوں کو کھلا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سود کے بغیر ہمارا کام کیسے چلے گا۔ اسی وجہ سے تو آج ہم پاکستان پیچھے ہیں، اسی میں پیچھے ہیں۔ دیکھو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آج جو باطل ہے نا، باطل کافر، ان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے کہا تھا، حضرت عمر نے، کہ دیکھو تم تجارت کو نہ چھوڑنا، تجارت کو نہ چھوڑنا، ورنہ یہ عجم لوگ جو ہے عرب کے اوپر غالب آ جائیں گے، عجم لوگ عرب کے اوپر کیا آ جائیں گے، غالب آ جائیں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کا چکر لگاتے تھے، بازار کا دورہ کرتے تھے، جو تاجر ایسا ہوتا جس نے تجارت سیکھی نہیں ہوتی اس کو بازار سے نکال دیتے تھے، جاؤ جا کر تجارت کے کیا سیکھ کر آؤ، اصول سیکھ کر آؤ۔ اور آج وہ تم پہ غالب آ جائیں گے، تو آج وہ ہمارے سامنے ہے۔ آج ہم مسلمانوں نے جب اپنی بزنس کے اندر، اپنی کاروبار کے اندر ہم نے 2 نمبری کرنا شروع کی، پروڈکٹ میں 2 نمبر، ہر چیز میں 2 نمبر، تو آج آپ دیکھ لیں بجائے اس کے کہ مسلمانوں کی پروڈکٹ دنیا میں جاتی، کافروں کی پروڈکٹ ہمارے پاس ہے، وہ تجارت میں ہم سے کیا ہے، آگے۔
مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ دیکھو کافر فرماتے ہیں کہ دیکھو کافر جو آج تجارت میں ہم سے آگے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے، نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ تجارت کے وہ اصول جن اصولوں کی وجہ سے اللہ تجارت میں برکت دیتا ہے، اللہ خیر لاتا ہے، ان اصولوں کو ہم نے چھوڑ دیا، کافروں نے لے لیا، اس لیے وہ تجارت میں ہم سے آگے چلے گئے، پوری دنیا میں ان کے پروڈکٹ جاری نہیں جا رہے ہیں، ہاں جاری ہے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے روزی کے 10 حصے ہیں، کتنے حصے ہیں؟ 10 حصے ہیں، 10 حصوں میں سے 9 حصہ اللہ نے تجارت میں رکھا ہے اور 1 حصہ نوکری میں رکھا ہے۔ 9 حصہ کس میں رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تجارت میں رکھا، 1 حصہ نوکری میں رکھا۔ اس لیے بھائی کہیں پہ بھی ہم کام کر رہے ہوں، ہم تجارت کر رہے ہیں، ہم نوکری کر رہے ہیں، ہم علماء سے پوچھیں کہ آیا میرے اس عمل کی وجہ سے کہیں حرام تو نہیں ہو جاتا ہے یہ کام؟ جھوٹ بول کے سودا بیچنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کل قیامت کے دن ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم، کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ بات کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت دیکھے گا بھی نہیں ان کی طرف، اور نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ اس میں سے ایک شخص وہ ہے المنان، جو کسی کے ساتھ احسان کرے اور احسان کرنے کے بعد اس احسان کو کیا کرے؟ جتلائے۔ دوسرا وہ آدمی جس کے پائچے اس کے ٹخنے سے کیا ہو؟ نیچے ہو۔ اور تیسرا وہ آدمی جو جھوٹ بول کر اپنا سودا جھوٹی قسم کھا کر کیا کر کے جھوٹی قسم کھا کے اپنا سودا بیچتا ہو۔ فرمائے 3 آدمی ایسے ہیں جو کل قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا ان کو۔ آج جس کو دیکھو ہر 1 منٹ کے بعد اللہ کی قسم، خدا کی قسم کہتے نہیں کہتے بازار کے اندر، جس کو دیکھو قسم کھا رہا ہے، جس کو دیکھو قسم کھا رہا ہے۔ اللہ کے بندے قسم کھانا جائز ہے، آدمی کھا سکتا ہے، قسم صرف اللہ کی۔ دیکھو قسم، جھوٹی قسم کھانے کی وجہ سے آدمی رزق سے بھی محروم ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے بھی محروم ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم کھا، اللہ کی قسم، کس کی قسم؟ اللہ کی قسم، اور اللہ کی قسم کھا کے آگے سے کیا کر رہا ہوتا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کے نام کی توہین کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ اس بات میں سے، اس سودے میں سے، اس کاروبار میں، اس نوکری سے ساری برکتوں کو ہٹا کر مصیبت پریشانی ڈال دیتا اس کے اندر کہ تو نے میرے نام کی قسم کھائی ہے، کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اور میرے نام کی قسم کھا کے تو اس کی توہین کر رہا ہے آگے سے۔ اللہ اس کاروبار میں، اس سودے میں، ہر چیز میں اللہ کیا ختم کر دیتا ہے؟ برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور قسم جائز ہے قسم کھانا، بہت مجبوری ہو، کوئی پریشانی ہو، آدمی ایسا معاملہ ہو، کسی کو یقین دہانی کرانی ہو، تو کبھی کبھار انسان صرف اللہ کے نام کی قسم کھا سکتا ہے۔ کس کے نام کی؟ اللہ کے نام کی قسم۔ میرے بیٹے کی قسم، میری بیٹی کی قسم، اس کے سر کی قسم، اس کی قسم، یہ کوئی قسم وسم اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام قسم کی توہین ہے، یہ قسم صرف اللہ کے نام کی ہے۔ کس کے نام کی ہے؟ اللہ کے نام کی ہے۔ اور جو قسم کھائے، جھوٹی قسم کھائے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اس کی اس کاروبار میں، اس تجارت میں، ہر چیز میں، اس نوکری سے اللہ تعالیٰ برکت کو کیا کر دیتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، حلال کمانے والا، محنت کرنے والا، مزدوری کرنے والا، جو محنت کر رہا ہو، مزدوری کر رہا ہو، چاہے کاروبار کر رہا ہے، چاہے نوکری کر رہا ہے، جب اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، اللہ اس تھوڑے میں برکت دے گا، اللہ اس کی مدد کرے گا، اس کاروبار میں اللہ اس کی مدد کرے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک آدمی کوئی سودا کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس میں اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے، کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، جس کا مفہوم ہے کوئی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، پورے اللہ کے حکموں کا لحاظ کرتا ہے، دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جو سودا اس طرح کرے گا، ہر سودے کے پیچھے اس کے اللہ ہوگا، اللہ سودے میں اس کو برکت دے گا، نفع دے گا اس کو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، طلب الکسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزگار کا کمانا فرض ہے، فرض کے بعد۔ حلال روزگار کا کمانا کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے ہمارے نوٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے حصول عین عبادت، جو جملہ لکھا ہوا ہوتا ہے، بھائی روزی کمانا فرض ہے،
اتنی روزی کمانا اپنے بیوی بچوں کا گھر والوں کو پال سکے, کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا, نماز کا وقت آ گیا, دکان بند, نماز کا وقت آ گیا, ڈیوٹی آف, اللہ کا حکم آ گیا, کوئی دوسرا حکم آ گیا, اس وقت وہ کام ختم, اب اس حکم کا پورا کرنا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ روزی کمانا فرض ہے بعد الفریضہ, دوسرے فرائض کے بعد. نوکری کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, تجارت کر رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے, لیکن جب نماز کا وقت آ گیا, نماز فرض ہے, اب اپنی دکان کو چھوڑے, اپنی نوکری کو چھوڑے, جس مشغلے میں ہے اس کو چھوڑے, اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے. اللہ تعالیٰ اس کاروبار میں, اس نوکری میں اللہ کیا دے گا؟ برکت دے گا. اللہ اس میں برکت دے گا. اس لیے میرے عزیزوں, یہ جو ہمارے سوال کرنے آ جاتے ہیں, بھائی عاجز نہ بنے, محنت کرے, مزدوری کرے, کوشش کرے. محنت کرنے والے کے ساتھ اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ مدد ہوتی ہے, چاہے کسی بھی اعتبار سے ہو. چھوٹا کریں, تھوڑا کریں, کوئی نوکری کریں, بجائے اس کے لوگوں کے سامنے کیا کریں؟ سوال کریں. فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے کیا ہے؟ بہتر ہے. اوپر والا ہاتھ کس کا ہے؟ دینے والا ہے. اور نیچے والا ہاتھ کس کا ہے؟ لینے والے کا ہے. بس ایک واقعہ سنا کے بس بات ختم کرتا ہوں. شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اور ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ دونوں پائے کے بزرگ ہیں. شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ آئے ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور آ کر ان سے کہا کہ میں تجارت کے لیے فلانے ملک جا رہا ہوں, میرے لیے دعا کر دیں. ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ نے شفیق بلخی کے لیے دعا کر دی. یہ دعا کر کے روانہ ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد, یعنی سفر اگر 6 مہینے کا تھا تو 2-3 دنوں کے بعد یا ہفتے کے بعد دیکھا کہ ابراہیم ابن ادھم کے پیچھے یہ نماز پڑھ رہے تھے. تو نماز کے بعد ابراہیم ابن ادھم نے شفیق بلخی سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ تو تجارت کے لیے گئے تھے, آپ واپس کیوں آ گئے؟ کہنے لگے بات یہ ہے, میں گیا تو تجارت کے لیے تھا, لیکن راستے میں جس جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا وہاں پر دیکھا ایک گھونسلہ ہے, چھوٹا سا گھونسلے کے اندر چھوٹے چھوٹے چڑیا کے بچے ہیں. ایک بڑی چڑیا یعنی چڑا جو ہے وہ اپنے منہ میں دانہ لاتا ہے اور ان کے منہ میں کیا کرتا ہے؟ ڈالتا ہے. تو میں نے بولا جب اللہ اس کو اس ویرانے میں کھلا رہا ہے, مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ جب اللہ اس کو ویرانے میں کھلا رہا ہے تو اللہ مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ اللہ مجھے کیوں نہیں کھلائے گا؟ تو بہت اچھی بات کہی. لیکن شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا؟ وہ ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا کہ تم نے اس چڑیا کے بچے کی طرح بننا کیوں پسند کیا جو دوسروں کا کیا ہے؟ محتاج ہے. بلکہ تم کو اس بڑی چڑیا کی طرح بننا چاہیے تھا جو خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے. اس لیے اپنے اندر یہ صفت پیدا کریں, کمائیں, گھر والوں کو کھلائیں, گھر والوں کی ضرورت پورا کریں, جائز حاجات کو کیا کرنا؟ پورا کرنا ہم سب کے ذمہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سبوں کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.